بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا اور خبر کی پہچان کے بارے میں آج ہم 6 نمبر قاعدہ پڑھائیں گے۔ قاعدہ یہ ہے، پہلے نکرہ موصوفہ ہو، اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو مرکبی توصیفی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، یعنی نکرہ موصوفہ اور اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو مرکبی توصیفی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ جیسے رجل عالم قائم، یہاں پر رجل عالم یہ موصوف صفت ہے، رجل موصوف ہے، عالم یہ صفت ہے، یہ نکرہ موصوفہ ہو گیا، اور قائم یہ نکرہ ہے تو یہ خبر بن جائے گا۔ اس میں رجل موصوف اور عالم اس کی صفت ہے، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا اور قائم خبر ہے۔ اگر پہلے معرفہ بعد میں مرکبی توصیفی ہو تو معرفہ مبتدا اور نکرہ موصوفہ خبر ہوگا، یعنی اگر پہلے معرفہ ہو اور بعد میں مرکبی توصیفی ہو تو معرفہ مبتدا اور نکرہ موصوفہ خبر ہوگا۔ مثال کی زید رجل عالم، یہاں پر زید معرفہ آیا ہے تو یہ یہاں پر مبتدا واقع ہوگا، اور رجل عالم یہ مرکبی توصیفی ہے تو یہ خبر بن جائے گا۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ 7 نمبر قاعدہ، 6 نمبر قاعدہ ہو گیا، 7 نمبر قاعدہ، پہلے مرکبی اضافی ہو، اس کے بعد اس میں نکرہ واقع ہو تو مرکبی اضافی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، یعنی پہلے مرکب اضافی ہو اور اس کے بعد اس میں نکرہ واقع ہو تو مرکب اضافی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ مثال کے کتاب زید سالم، یہاں پر کتاب زید یہ مرکب اضافی ہے، سالم یہ اس کی خبر ہے، نکرہ ہے۔ اگر پہلے معرفہ اور اس کے بعد مرکب اضافی ہو، یعنی اگر اس سے پہلے معرفہ آ جائے اور اس کے بعد مرکب اضافی ہو تو اب معرفہ کو مبتدا اور خبر کو اور مرکب کو خبر بنایا جائے گا۔ مثال کے اس کا برعکس لے، کتاب زید سالم کی برعکس مثال ہے۔ 8 نمبر قاعدہ، فعل مضارع کے ساتھ ان ہو، یعنی فعل مضارع کے ساتھ ان ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے، یعنی فعل مضارع پر ان داخل ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو بتاویل مصدر کہہ کر مبتدا بنائیں گے، تو فعل مضارع کو بتاویل مصدر کہہ کر مبتدا بنائیں گے اور اسم نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ مثال کے ان تصوموا خیر لکم، یہاں پر تصوموا پر ان داخل ہوا ہے تو یہ بتاویل مصدر مبتدا بن جائے گا، اور خیر لکم اس میں نکرہ ہے، یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا۔ 9 نمبر قاعدہ، پہلے اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد کوئی جملہ اسمیہ یا فعلیہ آ جائے، یعنی پہلے اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد کوئی جملہ آ جائے، یا اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور جملے کو خبر بنائیں گے، تو پہلے معرفہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے بعد جو جملہ آیا ہے اگر وہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے تو معرفہ مبتدا اور جملہ کو خبر بنائیں گے۔ اس صورت میں جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جس کا مرجع مبتدا ہو، یعنی اس میں ایک ضمیر لازمی ہے کہ اس کا مرجع مبتدا ہو، یعنی مبتدا کی طرف راجع ہو۔ مثال کی
زید ابوہ قائم، زید یہاں پر مبتدا واقع ہے، ابوہ قائم یہاں پر یہ جملہ ہے تو اس میں ایک ضمیر مبتدا کی طرف راجع ہے۔ دوسرا مثال زید قام غلامہ، یہاں پر زید یہ مبتدا ہے، قام غلامہ یہ اس کے لیے خبر ہے، اس میں غلامہ میں یہ ہو ضمیر جو ہے یہ مبتدا کی طرف راجع ہے۔ 10 نمبر قاعدہ، اگر اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تبذیل، اسم منصوب خبر واقع ہو رہے ہو، یعنی اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ، اسم تبذیل، اسم منصوب خبر واقع ہو رہا ہو، مثال کی زید عالم یا بکر موجود، تو درج ذیل صورتوں میں یہ مطابقت ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں مطابقت ضروری نہیں۔ نمبر 1، جب خبر کوئی ایسا لفظ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم۔ نمبر 2، جب خبر واقع ہونے والی صفت صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، جیسے المرأۃ حائض، ہند طالق۔ یہ تو یہ 5 قاعدے ہم نے بتائے ہیں، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔